السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ آج ایک ایسی ہی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا آج ہم انٹرویو کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ یوسف صاحب موجود ہیں جو ہائی اسکول 112 مراد میں استاد کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ آج ہم ان سے ان کی زندگی کے بارے میں پوچھیں گے چند سوالات۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے سر؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ الحمدللہ سر پہلا سوال، اپنے بچپن سے استاد بننے تک کا سفر بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچپن ہمارے زمانے میں تھا، بڑے ایک دوسرے سے الفت رکھتے تھے، بچے ایک دوسرے سے بڑے اٹیچ تھے، لیکن اب تو ایسا نہیں ہے کہ اتنی اٹیچمنٹ ہو۔ تو ہمارے زمانے میں ہم خوب کھیلا بھی کرتے تھے، اور تعلیم جو ہے وہ سادہ ہوتی تھی۔ گاؤں میں بمشکل ہی کئی گاؤں ایسے تھے جہاں اسکول نہیں تھے، تو میرے گاؤں میں پرائمری اسکول تھا۔ تو شروع میں تعلیم سے باغی تھا، اسکول نہیں جاتا تھا۔ بڑے بھائی نے ایک دفعہ مجھے پنش کیا، اور پنش کرتے ہوئے اسکول لے کے گئے، تو اس سے میرا جو ہے تعلیمی آغاز جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ الحمدللہ وہی جو پنش بھائی نے کی تھی میری، وہی میرے کام آئی، اور وہاں سے میں نے اپنا جو ہے آغاز کیا تعلیم کا۔ اور پرائمری اسکول میں الحمدللہ 5ویں جماعت میں نے اس وقت امتحان جو ہے سینٹروں پہ ہوا کرتا تھا، تو ہمارے اساتذہ جو تھے انہوں نے بڑی ہمیں محنت کروائی، اور الحمدللہ میں پہلی پوزیشن میں سینٹر میں آیا۔ اور اس کے بعد 6ٹھی جماعت جو ہے میں نے جس اسکول میں آج پڑھا رہا ہوں، تدریس کا کام کر رہا ہوں، اسی اسکول سے میں نے 6ٹھی جماعت اپنی کی، اور پھر 7ویں اور 8ویں جماعت کے لیے میں جنڈ والا میرا بھائی رہتا تھا، وہی جس نے مجھے ادھر تعلیم کے لیے ڈالا تھا، تو وہاں بھی الحمدللہ میں ٹاپ پوزیشن پہ رہا۔ اور پھر 9ویں اور 10ویں جو ہے میں نے گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول چشتیاں سے کی، سائنس کے ساتھ 1st ڈویژن میں۔ اور میری کوشش تھی اور میرے گھر والوں کی کوشش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں، اور میں نے انتھک کوشش بھی کی، لیکن بدقسمتی تھی کہ میں وہ اپنا گول جو ہے اچیو نہ کر سکا۔ پھر میں نے آگے اپنی تعلیم کو جاری رکھا الحمدللہ، اور آفٹر BA میں نے PTC کی، CT کی، اور پھر ایز اے انگلش ٹیچر جو ہے وہ بھرتی ہوا۔ اور اسکول میں میرا پرائمری اسکول میں یہ انگلش ٹیچر کی پوسٹ تھی الحمدللہ۔ ادھر میں نے اپنے بچوں کو جو میرے پاس اسٹوڈنٹ آتے تھے بہت محنت کی، اور اس میں نام کمایا۔ 113 مراد پرائمری اسکول تھا، اور وہاں میں نے بہت سے بچوں کی تیاری کی، اور وہ اس طرح آگے بڑھے الحمدللہ۔ آج وہ مختلف پوسٹوں پہ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی یہ ہے۔ اور مجھے بڑا فخر ہے کہ آج بہت سے اسٹوڈنٹ جو ہیں میرے شاگرد جو ہیں آگے نکل چکے ہیں، ان میں ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، جج ہیں۔ میں بڑا خدا کا شکر گزار ہوں کہ میری محنت جو ہے رنگ لائے۔ ماشاءاللہ۔ یہ یوسف صاحب جو ہے پیدا کہاں پر ہوئے تھے؟ میں پیدا ایک گاؤں چشتیاں کا گاؤں 110 الفتح، وہاں ہی میں پیدا ہوا تھا، اور وہاں سے ہی میں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، آپ کو شروع سے ہی استاد بننے کا شوق تھا یا بس حالات کے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے اور میرے گھر والوں کو ڈاکٹر بنانے کا شوق تھا، اور مجھے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا۔ میں نے یہ پہلے ہی تذکرہ کر دیا کہ بدقسمتی تھی میری، وہ جو محنت مجھے چاہیے تھی وہ میں نہ کر سکا، لیکن پھر میں نے ایک استاد بننے کی ٹھان لی، اور آگے بڑھتا چلا گیا، اور الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں قوم کی خدمت کروں، قوم کی آبیاری کروں، اور الحمدللہ میں اس میں کامیاب بھی ہوں۔ کوئی ایسا یادگار تجربہ جس سے بہت کچھ سیکھنا کو ملا ہو؟ ہاں، ہمارے جنڈوالا میں استاد ہوا کرتے تھے اسلم بٹو صاحب، اللہ ان پہ کروڑا رحمتہ کرے۔ تو انہوں نے جو ہمیں ایجوکیٹ کیا، جو تعلیم دی، ہماری بنیاد کو مضبوط کیا،
تو وہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا گرامر جو ہے، گرامر اس کو آپ جب تک نہیں اٹھائیں گے اوپر آپ کبھی بھی آگے نہیں جائیں گے۔ تو الحمدللہ ان کے جو ٹینسز سمجھائے تھے، گرامر سمجھائی تھی، وہ آج بھی مجھے یاد ہے اور آج بھی مجھے وہ کام دے رہی ہے، اور وہی میں اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی سکھا رہا ہوں الحمدللہ، اور وہ تعلیم کے میدان میں بہت آگے جا چکے ہیں اور آج بھی مجھے سلوٹ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں کیسا رویہ ہے، استاد کا یا ایک باپ کا؟ دونوں کا ہوتا ہے، باپ پہلے ہوں میں، استاد بعد میں ہوں۔ اگر ٹوٹلی استاد بن کے گھر میں وہی ماحول رکھوں تو گھر نہیں چلتا اور بچوں کی صحیح جو ہے نشو و نما نہیں ہوتی، اس لیے کبھی میں استاد بن جاتا ہوں گھر پہ بھی اور کبھی باپ۔ میں نے اپنے بچوں کی ابتدائی تعلیم میں ان کی بڑی مدد کی ہے اور الحمدللہ مجھے فخر بھی ہے۔ اگر آپ کو کہیں سیر کرنا جانا ہو تو کون سی جگہ جانا چاہیں گے؟ جو میری بہت بڑی خواہش ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بیت اللہ کی سیر کے لیے جاؤں اور مدینہ منورہ کی سیر کے لیے جاؤں، اس سے بڑھ کر کوئی سیر نہیں۔ بالکل۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام ہے، سسٹم ہے، اس کو کن اصلاحات کی ضرورت ہے، کون سی اس میں جو بہتری کی ضرورت ہے؟ ہمارے تعلیمی نظام جو ہے وہ اتنا برا بھی نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں جو شامل کر دی گئی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ اسکول وقت پہ نہیں آتا، اور پھر ہیبچول ہو چکے ہیں بہت سے بچے، پھر یہ انہوں نے اپنا لیا کہ ہم نے بغیر پڑھے امتحان دینا ہے۔ تو یہ ایک تو بنیادی تعلیم جو ہے ہماری پرائمری تعلیم، یہ اب کچھ بہتری کی طرف بھی آ رہی ہے اور اس میں اچھے اساتذہ کا تعین کیا جانا چاہیے جن کی گرامر ہر چیز جو ہے ہر لحاظ سے وہ بھرپور ہیں، اور بچے جو ہیں والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو خاص توجہ دلائیں انشاءاللہ۔ تو وہ بھی استاد کے ساتھ مل کے بچے کو پوچھیں گھر آتے ہوئے، اور جب وہ پڑھ کے آئے کہ کیا پڑھا ہے، اور اسی طرح اساتذہ جو ہیں وہ بھی خصوصی شفقت کے ساتھ توجہ دیں تو انشاءاللہ بچے کی جو بنیاد بن جائے گی، پھر بچہ جو ہے انشاءاللہ کامیابیوں کی زینت طے کرتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو پاکستان کا ایک دن کے لیے حکمران بنا دیا جائے تو آپ کیا کرنا چاہیں گے پاکستان کے لیے؟ میں پاکستان کو ایک فلاحی ریاست دیکھنا چاہتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست کی بنیاد ڈالی وہ اتنی پیاری بنیاد ہے کہ اس پہ اگر عمل پیرا ہوں ہم تو ہم اپنے ملک کو ایک بہترین فلاحی ریاست جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، اور یہی میری خواہش ہے کہ ملک ہمارا جو ہے ایک بہترین اسلامی فلاحی ریاست بنے۔ آخر میں آپ طلباء کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے، کیا ان کو نصیحت کرنا چاہیں گے؟ طلباء کو یہی نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنا وقت جو ہے اس کا ضیاع نہ کریں، بلکہ کوشش کریں اپنے وقت کو کہ وہ اپنے مقاصد جو ہیں وہ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، اپنے آبجیکٹیو جو ہیں ان کا تعین کریں، انشاءاللہ پھر دیکھیں وہ کس طرح آگے جاتے ہیں۔ تو یہ میری کوشش ہے کہ بچے جتنے بھی بچے ہیں وہ سیر کے لیے یا ٹائم گزارنے کے لیے اسکول نہ آئیں، بلکہ ایک مقصد ہے تعلیم کا، اور وہ تعلیم کا مقصد جو حاصل کرنے کے لیے شوق سے آئیں اور محنت کریں، خوب محنت کریں، انشاءاللہ ان کے لیے نئی نئی راہیں جو ہیں وہ کھلتی چلی جائیں گی۔ بے شک جی۔ تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود تھے یوسف صاحب۔ میں خود بھی ان کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں ان کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں، بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، بہت محنتی استاد ہیں ماشاءاللہ۔ ہم نے ان سے باتیں کی، ان سے بہت کچھ جو ہے وہ آپ کو ملے گا، اور بھی بہت کچھ تجربات مل سکتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ سر آپ کا، اسپیشلی تھینک یو آپ سر۔ کا بلانے کا بھی بڑا شکریہ کہ آپ نے ادھر مجھے بلایا، جو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا۔ تو میں پھر یہی گزارش کروں گا کہ بچے جو ہیں وہ خوب دل لگا کر محنت سے کام کریں اور صرف وقت گزاری کے لیے اسکول نہ آئیں بلکہ سیکھنے کے لیے آئیں، کیونکہ اساتذہ جو ہیں وہ سب سکھانے والے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب وہ سیکھنے کے لیے آئیں گے تو پھر وہ ایک مقام لے کے اٹھیں گے، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ بہترین مفید شہری بنیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ سر نے بہت اچھی گفتگو کی ہے، تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔